اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ومن یومنا هذا إلى يوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدى وسفینۃ النجاة صلوات عزاداران مظلوم کربلا سلسلے کی آج یہ تیسری مجلس آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کی جا رہی ہے۔ ارشاد سرور کائنات ہے، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ کیا کہنا سرکار دو عالم کے اس قول کا، اور کیا کہنا ذات امام مظلوم کربلا کا۔ اس حدیث میں بندوں کے لیے دنیا و آخرت کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ دو جملوں میں ذرا سی اس کی وضاحت کر کے بات کو آگے بڑھا دینا چاہتا ہوں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کا سفینہ ہے۔ ہدایت اور نجات دونوں علیحدہ علیحدہ دو چیزیں۔ ہدایت وہ ہے کہ جس کا تعلق دنیا سے ہے، نجات وہ ہے کہ جس کا تعلق آخرت سے۔ عزیزوں، امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ اگر تم کو دنیا میں ہدایت چاہیے تو ہدایت بھی حسین سے ملے گی، آخرت میں نجات چاہیے وہ بھی حسین سے ملے گی۔ صلوات بھیجیے عظمت آل محمد۔ اور کیا کہنا میرے آقا کی شان کا، اور دنیا جو ہے وہ اسی میں پریشان ہے کہ یہ حسین حسین کر رہے ہیں، ماتم ہم کرتے ہیں، سینے پر چوٹ کسی اور کے لگتی ہے۔ دنیا بھول گئی کہ منزلت امام مظلوم کربلا کیا ہے۔ لیکن جیسے جیسے انسان کا شعور بیدار ہوگا، یقیناً وہ اپنی پچھلی باتوں پر نادم و پشیمان ہو کر دائرہ حسین میں ضرور چلا آئے گا، اس لیے کہ حسین ہے ہی اتنی پیاری شخصیت کہ انسان بغیر حسین کے اپنے آپ کو مکمل کر ہی نہیں سکتا۔ اعتراض کرنے والوں کا کیا ہے، وہ تو کسی چیز پر بھی اعتراض کر دیتے ہیں۔ وہ کہہ دیتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی کربلا بسانے کی، اور کیا ضرورت تھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو قربان کرنے کی، اور یہی کیا ضروری تھا کہ حسین مدینے کو چھوڑیں۔ عزیزان گرامی، ذرا سا ہمیں یہاں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کیوں مدینے کو چھوڑا، وہ کیسے حالات تھے۔ لیکن جب حالات کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ دین خطرے میں تھا، اسلام خطرے میں تھا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ دین 61 ہجری میں خطرے میں تھا، دین تو ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی اور دین اسلام خطرے میں آ گیا۔ وہ حالات ذرا ہمیں اپنی نگاہوں سے کتب کے اوراق پر دیکھنا ہے کہ وہ حالات کیا تھے کہ جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا۔ اگر دین کو خطرہ ہوتا اور دین کی خاطر امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا ہوتا تو یہ ساری پریشانیاں تو فوراً شروع ہو گئی تھیں۔ نہیں، 61 ہجری کے آتے آتے دین کے ساتھ ساتھ انسانیت خطرے میں آ گئی تھی۔
حریت خطرے میں آ گئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا ہے یوں ہی نہیں کیا ہے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سرکار دو عالم کا وصال اس دنیا سے گزر 11 ہجری میں ہوا، اور امام حسین علیہ السلام 61 ہجری میں کربلا معلیٰ پہنچے۔ آج 2 تاریخ امام حسین کربلا پہنچ گئے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان 50 سال میں دنیا ختم نہیں ہو جاتی۔ یہ 50 سال کا عرصہ ایسا ہے کہ اس میں دنیا ختم نہیں ہو گئی۔ اس معاشرے کے اندر کچھ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کچھ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بتایا کہ رسول ایسے تھے، کچھ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ دنیا ختم نہیں ہو گئی 50 سال میں۔ 50 سال کا اتنا طویل عرصہ نہیں ہے کہ جس میں دنیا ختم ہو جاتی اور انہوں نے رسول کو دیکھا ہی نہیں تھا اور یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے کہ جب ہم نے دیکھا نہیں تو ہم کیا کریں۔ نہیں عزیزان گرامی، اگر آپ کربلا کے اندر دیکھیں تو اس میں لشکر یزید میں صحابہ بھی ہیں، ان کی اولاد بھی ہے، تابعین بھی ہے۔ وہ چاہنے والے کہاں گئے کہ جو رسالت کی بزم میں بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے آپ کو پروانہ وار کرتے تھے؟ نہیں عزیزان گرامی، یہ سب کے سب اس لیے کہ سرکار دو عالم کی حدیث وہ بھی ہے، الناس عبید الدنیا، یہ بندے جو ہیں وہ دنیا کے بندے ہیں، اور ان کے دین جو ان کے اندر دین پایا جاتا ہے وہ بالکل ٹیسٹ کے موافق پایا جاتا ہے، ذائقے کے لیے دین کے اندر آتے ہیں، اور یہ ذائقے والا بھی دین اگر ان کی دنیا سے ٹکرا جاتا ہے تو یہ اتنے کو بھی چھوڑ کر لہتا ہو جاتے ہیں۔ صلوات بھیجیے نا بر محمد والے محمد پر۔ تو ان 50 سال کے اندر ایسا کیا کچھ ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو چھوڑ دیا؟ تو اب میں آپ کو تاریخ سناتا ہوں۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔ اور یہ انشاءاللہ آگے پیچھے کی باتیں تو ہوتی ہی رہیں گی کہ کچھ آگے کی بات آئے گی اور کچھ پیچھے کی بات آئے گی، لیکن آج جو ہے وہ میں اس منزل پر آپ کو روکنا چاہتا ہوں کہ ان 50 سال میں ایسا کیا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے فرزند زہرا نے جو ہے وہ قیام کیا۔ تو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ رسول اللہ کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ابن عباس، رشتہ دار بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں، عباس چچا ہیں اور یہ ان کے بیٹے ہیں، تو سرکار دو عالم کے بھائی بھی ہوئے، سمجھے؟ تو وہ ان کی آخری عمر ہے جناب ابن عباس کی، سمجھے؟ وہ اپنے ایک شاگرد کو بلاتے ہیں، یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے مولا کائنات سے تفسیر قرآن کی ہے۔ ایک رات بیٹھ گئے، ساری رات گزر گئی، نماز صبح کا وقت آ گیا اور ابھی بائے بسم اللہ کی تفسیر پوری نہ ہوئی تھی کہ رات ختم ہو گئی۔ کہ ابن عباس یہ سمجھ لو کہ جتنا کل قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے، جو حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ ہے وہ بے میں ہے، اور جو کچھ بے میں ہے وہ نقطے میں ہے، وہ آنا نقطہ تو تحت الباء، اور میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے کہ ابن عباس کون ہے؟ ابن عباس اپنے شاگرد کو بلاتے ہیں اور کہا دیکھو عمر کا آخری حصہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ حج کر لوں، میں چاہتا ہوں کہ حج کر لوں۔ ٹھیک ہے، شاگرد جو ہے وہ لے کر کہ حضور مکہ آ گیا، احرام وغیرہ جو بھی باندھنا تھا باندھا، اور باندھنے کے بعد وہ جو شاگرد ہے آپ کو خانہ کعبہ میں لے کر آ گئے۔ کہاں گئے؟ ہم کعبے کے اندر آ گئے۔ طواف شروع کرنے کے لیے انہوں نے اس سے پہلے ایک سوال کیا اپنے شاگرد سے، کہ یہ بتاؤ کہ کعبے میں کیا کوئی سال آیا نہیں؟ کہ سرکار کعبے میں تو ایک جم غفیر ہے، ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ حجاج خانہ کعبہ کے اندر موجود ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شاگرد کہہ رہا ہے۔ شاگرد استاد سے کہہ رہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں حجاج خانہ کعبہ کے اندر موجود ہیں۔ تو استاد نے شاگرد سے کہا کہ تجھے دکھائی دے رہے ہیں تو مجھے سنائی کیوں نہیں دے رہے؟ ان کی آنکھیں ذرا سا نابینا ہے، کچھ کم دکھائی دیتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا، تجھے دکھائی دے رہا ہے تو مجھے سنائی کیوں نہیں دے رہا؟ مسئلہ کیا ہے؟ آپ سمجھے ہی نہیں۔ جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے لبوں پر ایک صدا بلند ہوتی ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ یہ صدائے تلبیہ جو ہے وہ دیتے ہوئے مکہ تک پہنچتے ہیں، تو انہوں نے یہی کچھ محسوس کر کے کہا کہ تو دیکھ رہا ہے تو میں سن کیوں نہیں رہا؟
کہ حضور جیسے ہی انہوں نے کہا لبیک کی صدا نہیں آ رہی، انہوں نے کہا لبیک اللہم، شاگرد نے جلدی سے جو ہے وہ ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کیا کر رہے ہو، غضب کر رہے ہو؟ کہ کیا مطلب؟ کہ تمہیں نہیں معلوم شام کے بادشاہ نے لبیک پر پابندی لگا دی ہے۔ سمجھے کہ ان 50 سال میں کیا ہوا؟ وہ صدائے تلبیہ جو ہر حاجی پر فرض ہے، بغیر اس کے جو ہے وہ حج کا کوئی رکن جو ہے، جب پہلا ہی رکن نہیں ہوگا تو اب کیا کچھ بھی کرے جائے کیا مکمل ہو جائے گا؟ یعنی حج کی تلبیہ کو بند کیا، تلبیہ جو ہے وہ بند کرا دی۔ جیسے ہی انہوں نے شاگرد کی زبان سے سنا کہ شام کے بادشاہ نے تلبیہ پر پابندی لگائی ہے کہ خانہ کعبہ میں شور و شرابہ نہیں کرنا، شور و غوغا نہیں کرنا، آہستہ سے اپنی جو ہے وہ حج کر کے چلے جاؤ۔ ایک مرتبہ ابن عباس کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد بلند آواز سے کہا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لبیک لک لبیک۔ جیسے ہی حجاج نے ایک صحابی رسول کو لبیک یعنی تلبیہ کی آواز کو بلند کرتے ہوئے دیکھا، ادھر انہوں نے تلبیہ کو بلند کیا، بازو میں 10 کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے تلبیہ پڑھنا شروع کی، ادھر 20 کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے تلبیہ پڑھی۔ جیسے ہی ابن عباس کی زبان پر لفظ تلبیہ آیا، پورے خانہ کعبہ کے صحن میں ایک ہی صدا تھی، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ صلوات بھیجیے نا بر محمد وعلی عزیزان گرامی، اگر آج ابن عباس خاموش ہو جاتے اور تلبیہ کی آواز کو بلند نہ کرتے تو شاید آج تک تلبیہ ہوتا ہی نہیں، خاموش چکر لگا کر چلے جاتے۔ یہ احسان ہے اس صحابی رسول کا کہ جس نے اس کی پابندیوں کے باوجود بھی تلبیہ کی صدا کو بلند کیا۔ ایک صلوات بھیجیے نبر محمد۔ تو یہاں سے گنیے پہلا کام کیا ہوا ان 50 سال کے اندر؟ تلبیہ پر بینڈ لگایا ہوا، تلبیہ کی ممانعت کی ہوئی تھی، پہلا کام۔ دوسرا ذرا سنیے گا کیا کیا گل کھلائے ہیں ان 50 سالوں کے اندر، لیکن لوگ ہیں کہ ان کے قصیدے پڑھنے پر آمادہ ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم کہ یہ کیا تھے، یہ کیا تھے، یہ کیا تھے، اور کہتے ہیں تمہیں نہیں معلوم۔ لیکن میں ایک دوسری بات بتاتا ہوں۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام عبد الرحمن ہے، رسول اللہ کے صحابی۔ یہ جو ہے وہ کسی غرض سے شام گئے، دروازے شام پر جب پہنچے، دمشق کے دروازے باب دمشق پر، تو انہوں نے دیکھا کہ 10 اونٹ کھڑے ہوئے اور ان 10 اونٹوں پر 100 سپاہی مامور ہیں۔ کیا ہے؟ 10 اونٹ ہے، 100 سپاہی ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے غلام سے کہا کیا یہ بہت اعلیٰ نسل کے اونٹ معلوم ہوتے ہیں؟ جاؤ اور دیکھ کر آؤ، اس لیے کہ اونٹ 10 ہیں، 100 نگہبان ہیں، جاؤ اور جانے کے بعد پتہ تو کرو ان کی نسل کیا ہے۔ غلام گیا اور جانے کے بعد جو ہے وہ دیکھ کر آیا، اور آنے کے بعد کہا حضور یہ تو معمولی سے اونٹ ہے۔ کہا معمولی سے اونٹ ہے تو پھر 100 لوگ ان کی پہرے داری کیوں کر رہے ہیں؟ یہ 100 سپاہی ان پر لگے کیوں ہیں؟ عزیزو یہ عرب ہیں جو بغیر نسل کے اونٹ نہیں رکھتے۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ نسل دے کر اونٹ تو رکھتے ہیں، خلیفہ کیسے بد نسلہ رکھ لیا؟ صلوات بھیجیے نا امر محمد والے محمد۔ مولا سلامت رکھیں سب یا علی مدد کہنے والوں کو۔ تو یہ جو ہے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ 10 اونٹوں پر 100 سپاہی مامور ہیں، چلو اور جانے کے بعد مسئلہ کچھ اور معلوم ہوتا ہے۔ گئے اور جانے کے بعد سپاہیوں سے معلوم کیا کہ تم ان اونٹوں کی نگہبانی کیوں کر رہے ہو؟ کیا ان پر بہت زیادہ قیمتی سامان لدا ہوا ہے؟ لیکن انہوں نے جو دیکھا بظاہر اونٹ سادے سے نظر آ رہے ہیں، کچھ چیز بھی نہیں ہے، نہ ان پر کوئی مال و زر ہے، کہ ان پر کوئی مال و زر لدا ہوا ہے، کوئی چیز ہے۔ لیکن انہوں نے دیکھا تو اونٹ بالکل ایسے ہی کھڑے ہوئے، کہ حضور مال و زر نہیں ہے، کہیں پر ایک تحفہ لدا ہوا ہے، کہ دکھائی تو نہیں دے رہا، کہ جاؤ قریب پر جاؤ۔ تو جتنا اونٹ کا شکم ہوتا ہے اسی کے سائز کے اعتبار سے مشق سلی ہوئی تھی، جیسا رنگ اونٹ کا ویسا ہی مشق کا، اونٹ کے پیٹ کے سائز کے مشق بنے ہوئے تھے۔ کہ یہ بادشاہ روم نے
ہمارے بادشاہ کے لیے تحفہ کیا بھیجا ہے؟ شراب بھیجیے۔ عزیزو رسول اللہ کا صحابی تھا اور پکا صحابی تھا۔ ایک مرتبہ ایک سپاہی سے جلدی سے نیزہ چھینا اور چھیننے کے بعد 10 کے 10 اونٹوں کے پیٹ پر وہ نیزہ مارا۔ مشک میں بھری ہوئی شراب زمین پر بہنا شروع ہو گئی۔ گرفتار کر لیا۔ یہ کیا غضب کیا؟ وہ جو تحفہ روم سے آیا تھا، اگر تجھے ہم نے چھوڑ دیا تو ہم مارے جائیں گے، لہذا ہم تجھے لے کر چلتے ہیں بادشاہی کے پاس، وہی جو تیرا کرنا ہوگا وہ کرے گا۔ یہ جو ہے اس صحابی رسول کو لے کر عبد الرحمن کو پہنچے دمشق کے دربار میں۔ وہ نشے شراب میں چور تھا۔ ان سپاہیوں کا آتا ہوا دیکھا، کیوں آئے ہو؟ کیا مطلب ہے؟ کس کو لے کر آئے ہو؟ کہا حضور اس کو لے کر آئے ہیں۔ کیا کیا ہے اس نے؟ کہا اس نے ایسا جرم کیا ہے جو قابل المعافی نہیں ہے۔ کیا کیا؟ کہا وہ تحفہ جو بادشاہ روم نے آپ کے لیے بھیجا تھا، اس نے نیزہ مار مار کے سارے کو بہا دیا۔ کہا تو یہاں کیوں لائے ہو؟ قتل کیوں نہیں کر دیا؟ کہا قتل تو کر دیتے، لیکن جو ہے وہ تمہاری اجازت کے بغیر کیسے کرتے؟ ہم کریں تو کیا کریں؟ سارا نشہ وشہ اتر گیا اور کہتا ہے کہ اس کو مار ڈالو، قتل کر دو۔ جیسے ہی اس کے قتل کے آرڈر فقیر شام نے دیے، اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا ایک مردود جس کا نام امریاس تھا، وہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد کہتا حضور اس کو نہ مارو، مجھے قتل کر دو۔ کہ حرام زادے، کھاتا میرا ہے نمک حرام اور بچا اس کو رہا ہے جس نے میرا اتنا قیمتی سرمایہ برباد کر دیا۔ کہ نہیں حضور سمجھے نہیں، میں بچا اب بھی آپ کو رہا ہوں۔ کہ کیسے؟ ارے مال میرا، حکومت میری، سپاہی میرے، اس نے میرے مال کو خراب کر دیا، اس کو بچانا چاہ رہا، پھر کہہ رہا ہے کہ مجھے۔ کہ تمہیں نہیں معلوم اگر تم نے اس کو اپنے دربار میں مارا، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے کہ جس کو مار دو گے، یہ صحابی رسول ہے۔ جب اس کو مارا جائے گا تو تاریخ لکھی جائے گی، تاریخ لکھی جائے گی تو یہ پتا کرا جائے گا کون مارا گیا۔ کہ صحابی رسول، کیا جرم تھا کہ اس نے خلیفہ کی شراب کو بہایا تھا؟ جرم لکھا جائے گا۔ عزیزو وہ کہہ رہا ہے کہ میں بچا اب بھی تمہیں ہی رہا ہوں۔ اگر یہ مارا گیا تو تاریخ میں یہ لکھا جائے گا۔ تو دوسرا کام کیا ہوا؟ شراب پی جا رہی تھی، سمجھے؟ اور پی حرام جان کر نہیں، حلال جان کر پی جا رہی تھی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ارے ان کو برا مت کہو، وہ خال المومنین ہیں، مسلمانوں کے ماموں ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ مسلمانوں کے ماموں تو یاد رہ گئے، آپ کو وہ ماموں بھول گئے کہ جو دوسرے ماموں کو اسی ماموں نے جو ہے وہ گدھے کی کھال میں جو ہے گدھے کی کھال کے اندر جو ہے مڑ کر آگ کے اندر جلا دیا گیا تھا، اس ماموں کو بھول گئے۔ اور یہ تو اس بہن کا ہے کہ جس کو سارے مسلمان اماں کہتے ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو دوسرا کام کیا ہوا؟ پہلا کام تلبیے پر پابندی لگائی، دوسرا کام شراب یوں ہی پی جا رہی، کوئی امتیاز نہیں، کوئی فرق نہیں، حلال سمجھ کر پی جا رہی۔ تیسرا کام بتاؤں؟ سرکار دو عالم کے ایک صحابی ہیں جنہوں نے اس شرف کو حاصل کیا ہے کہ جب رسول اللہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں تو رسول کا ناقہ انہی کے دروازے پر بیٹھا، نام ہے ابو ایوب انصاری، یہ شام پہنچے ہیں۔ اتنا بڑا صحابی، اتنا بڑا نام ہے ان کا کہ جیسے ہی شام میں ان کے آنے کی خبر ہوئی، ہر ایک شامی یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے گھر پر آ جائیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شامیوں کے اندر اتنی حسرت پیدا کیوں ہوئی اس صحابی کے لیے کہ یہ میرے گھر پر آ جائیں، میرے گھر پر آ جائیں، میرے گھر پر آ جائیں؟ تو تاریخ سے سوال کرو تو وہ لوگ جواب دیں گے کہ تمہیں نہیں معلوم، ان کو اصل میں ہم اپنے گھروں پر اس لیے بلانا چاہتے ہیں کہ ان کا گھر وہ ہے کہ جس پر رسول ٹھہرے تھے۔
یعنی ان کے گھر پر رسول اللہ نے قیام کیا تھا. یہ کتنے بھولے مسلمان ہیں، اس گھر کو یاد کر رہے ہیں کہ جس پر رسول کی سواری بیٹھی تھی. ان سواروں کو بھول گئے جن کے لیے رسول ناقہ بنے تھے. آج ایسے نہیں سن رہے جیسے سننا چاہیے. تم سمجھ نہیں پائے عزیزان گرامی، یہ بھول گئے کہ جس کے دروازے پر رسول کا ناقہ بیٹھا اس کا تو اتنا احترام کر رہے ہو، لیکن یہ بھول گئے کہ جس کے لیے رسول ناقہ بنے. کہ آپ بھول گئے کہ سرکار دو عالم نے دونوں شہزادوں کو اپنے دوش مبارک پر بٹھایا ہوا ہے. ایک بے وقوف سا انسان کہوں اور کیا کہوں، اس سے زیادہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. اس نے دیکھا کہ رسول اللہ کاندھوں پر دونوں نواسوں کو بٹھائے ہوا ہے، تو اس نے تنزیہ، سمجھے، یہ حسد، یہ بغض جیسے ہی جگہ لیتا ہے کہ کیا کہنا کتنی اچھی سواری ہے. بچوں کو مخاطب کر گیا، کیا کہنا کتنی اچھی سواری ہے. فوراً ڈانٹ کر گیا، خبردار یہ بھول گیا سواری، یہ دیکھ سوار کتنے اچھے ہیں. اس کو کہتے ہیں کرنٹ جواب. اب جب کرنٹ میں جواب مل جاتا ہے نا تو انسان خجالت کے دریا میں غرق ہو جاتا ہے، شرمساری محسوس کرتا ہے. تو اب یہ جو ہے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں بن پڑا، تو سرکار دو عالم سے کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ تھک جائیں گے، لائیے ایک کو مجھے دے دیجئے. ہٹ، لائیے حضور ایک کو مجھے دے دیجئے، ایک کو مجھے دے دیجئے، ایک کو مجھے دے دیجئے گا، میں جو ہے وہ اپنے کاندھے پر بٹھا لوں، میں اپنے کاندھے پر بٹھا لوں. سرکار دو عالم نے بار بار منع کیا، جب نہیں مانا تو ایک مرتبہ رسول نے کہا کہ پھول اسی شجر پہ اچھے لگتے ہیں کہ جس شجر کے ہوتے ہیں. صلوات بر محمد وآلہ. تو دوسری چیز کیا بند ہوئی؟ دوسرا ایسا کیا کارنامہ ہوا کہ جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو کربلا تک جانا ہوا. کل انشاءاللہ میں جناب مسلم کا خطبہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. میں نے پہلے ہی طے کیا ہے کہ میں چوتھی مجلس میں جناب مسلم کا خطبہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی جو ہے اس کے کوئی گوشہ اور کہنا ہے، لیکن میں اپنے علم کے اعتبار سے، اس لیے کہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تیسری جیسی ہی جناب ایوب انصاری جو ہے وہ شام میں پہنچے، ہر ایک اس چکر میں ہے کہ حضور ہمارے گھر میں آئے، ہمارے گھر میں آئے، ہمارے گھر میں آئے. اب فرض کیجئے گا کہ کسی ایک گھر سے شروعات کی کا، تو گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، میں سب کے یہاں آؤں گا، سب کے یہاں آؤں گا. پہلے گھر میں گئے، لاہور پڑھتے ہوئے باہر آ گئے. دوسرے میں گئے، لاہور پڑھتے ہوئے آ گئے. تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے میں ہر گھر میں سے جو ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہوئے گھر سے باہر آ رہے ہیں. اب کسی ایسے کی گھر پہ بھی گئے کہ جس کو برداشت نہیں ہوا، یہ کسی گھر میں ٹھہر ہی نہیں رہے. کہ حضور ہر گھر سے تم یہ لاہور پڑھتے ہوئے آ رہے ہو، آخر ماجرا کیا ہے؟ کہ تمہیں نہیں معلوم؟ تمہارے گھر انہوں گھروں کے اندر جو ہے وہ بیت الخلا قبلے کی سمت بنا ہوا ہے، اور رسول اللہ کا اور قرآن کا یہ حکم ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف کر کے، رخ کر کے استدبار قبلہ یعنی بول و براز کرنا، رفع حاجت کرنا حرام ہے. کا سرکار ہمارے ہاں پہلے ایسے ہی بنے ہوئے تھے، لیکن یہ تو ہمارے بادشاہ نے حکم دیا کہ اپنے دستشوئی کو، اپنے ٹوائلٹ کو قبلہ رخ بناؤ. تیسری خرابی کیا ہوئی؟ گھروں کے نقشوں کو بدل دیا گیا. دیکھیے کہ کہاں کہاں پر جو ہے پوری توجہ چاہتا ہوں میرے دوستوں اور عزیزوں. اب یہ ہر گھر سے، اب یہ جو ہے وہ جب پریشان ہوئے، مجھے شام میں رکنا ہی نہیں، واپس آنے لگے. جیسے ہی واپس دمشق کے دروازے پر پہنچے، کچھ سپاہی جو ہیں ان کے پاس پہنچ گئے کہ چلو تمہیں ہمارے بادشاہ نے بلایا، دربار میں چلو. کہا مجھے یہاں رکنا ہی نہیں، لا حول ولا قوت. جب عام لوگوں کا حال یہ ہے، اس کا کیا ہوگا؟ کہ ہم تمہیں کوئی ریکویسٹ کر کے تھوڑا ہی لینے کے لیے آئے ہیں. تلواریں نیزے ویزے لگائے، چلو جان کا بچانا واجب تھا. گئے، دیکھا کہ یہ چیتے کی کھال پر بیٹھا ہوا ہے، شراب کے نشے میں چور ہے، سونا پہنے ہوئے ہے. اب یہ ساری چیزیں دیکھ کر بھی جو ہے ان کی آگ لگ گئی. کہا کیا تجھے، انہوں نے پہلے چہرہ پھیر لیا، دیکھتے ہی چہرہ گھمایا غصے کے عالم میں، کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ مرد پر سونا حرام ہے پہننا؟ میں کہوں گا ابو ایوب انصاری،
مرد ہی کے لیے تو سونے کا استعمال حرام ہے. ارے خیبر کے بعد ہم نے مرد ماننا ہی چھوڑ دیا. کیا معلوم ہے بیچارے کی کیا مجبوری رہی ہوگی. کیا تجھے معلوم نہیں کہ مرد کے لیے سونے کا استعمال حرام ہے؟ انسان کے لیے درندے کی کھال پر بیٹھنا حرام ہے. میں کہوں حضور انسان ہی کے لیے تو درندے کی کھال پر بیٹھنا حرام ہے. اگر درندہ درندے کی کھال پر بیٹھ جائے تو کیا پریشانی ہے؟ شراب پیو کہ تجھے معلوم نہیں کہ شراب دین اسلام میں حرام ہے. دوسرا کام کیا ہوا؟ پہلا کام تلبیہ پہ پابندی لگا دی. دوسرا کام شراب جائز سمجھ کر پی جا رہی ہے. تیسرا کام یہ ہوا کہ لوگوں کے مکانوں کے رخ بدل دیے گئے. ایک اور بتا دوں اور اس کے بعد وقت تو ہو ہی گیا. صلوات بھیجیے تو میں آپ کی خدمت میں. کیسی کیسی خرابیاں. لیکن میرے دوستو اور عزیزو اس کے دور میں یہ جتنے کام تھے نا سمجھے، اور اس سے برے برے کام ہیں، لیکن وہ کام چھپ چھپا کر ہوتے تھے. یہ جو ہے وہ پہلو میں بیٹھا ہوا ہے اس کا یہ وزیر امر اعظم سے کہتا ہے کہ آج چل میرے ساتھ چل. اس نے اپنا لشکر دکھایا کہ دیکھ میرے لشکر کی تعداد دیکھ کتنا بڑا لشکر ہے. ہاں مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے ایک بار علی سے جنگ کر لوں، معاملہ نمٹا کر جاؤں. کہتا کہ کیا تو نے ان سپاہیوں کو آزما لیا ہے؟ ہاں یہ میرے پالے ہوئے سپاہی ہیں. کا یقین کیسے ہے؟ کا یقین اس لیے ہے کہ میں نے ان کو سب کو حرام کھلایا ہے. میں نے ان کو سب کو حرام کھلایا ہے. میں جو کہوں گا یہ میری بات پر لبیک کہیں گے. کہ تیرے ہی سپاہی تو ہو سکتا ہے کہ ان سپاہیوں کے درمیان کوئی علی والا موجود ہو. کہ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا. تو نے سوچا ہے تو ہی پتہ لگا. اب یہ اس چھاونی کے اندر کئی دن تک ٹہلتا رہا، اسے کوئی علی والا دکھائی نہیں دیا. یہ آیا اور آنے کے بعد کہا حضور مجھے کوئی علی والا دکھائی نہیں دیا. دکھائی کیسے دیتا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ دکھائی کیسے دے؟ یہ علی والے جب چاہتے ہیں اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں، جب موقع آتا ہے اپنے آپ کو ظاہر کر لیتے ہیں. لیکن میرے پاس ایک ترکیب ہے. میں جب چھاونی میں گیا تو میں نے تمہارے سپاہیوں کو پریشانی کے عالم میں دیکھا. کس بات سے پریشان تھے؟ کہ وہ اس بات سے پریشان ہیں تم نے چلنے کا حکم تو دے دیا ہے کہ ہمیں جنگ کے لیے نکلنا ہے، لیکن آج بدھ کا دن ہے، یعنی کل جو ہے وہ بدھ کا دن ہے، اور یہ پریشان ہے کہ جمعہ ہم یہاں پڑھیں گے، جمعہ پڑھ کر نکلیں گے یا راستے میں پڑھیں گے، اس کشمکش میں ہیں. اور میں اس بات کا بھی پتہ لگا لوں گا کہ علی کا چاہنے والا تیرے لشکر میں کوئی ہے کہ نہیں ہے. کا کیا مطلب؟ کہ تو جا اور جانے کے بعد اپنے لشکر میں یہ اعلان کر کہ تم پریشان مت ہو، تم جمعے کے لیے پریشان نہ ہو. تو یہ آیا اور آنے کے بعد کہا جمعے کے سلسلے میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے. کہا کیوں حضور، کیا ہم یہاں جمعہ پڑھ کے جائیں گے؟ کہا نہیں. کہا تو پھر کیا راستے میں پڑھیں گے؟ کہا نہیں. ان کی حیرت اور بڑھی کہ تو کیا مطلب کہ ہمیں جمعہ آج ہی پڑھنا ہے، جمعہ آج ہی پڑھنا ہے. کہا تو اس سے ہوگا کیا؟ کہ جو تیرے والے ہیں وہ تو مان جائیں گے، لیکن کوئی بھی علی والا ہوگا وہ کھڑا ہو جائے گا، وہ جان دے دے گا، شریعت میں تبدیلی کو برداشت نہیں کر سکتا. عزیزان گرامی، ہمیں جو ہے یہ ایک نقطہ مل گیا کہ جو کوئی بھی شریعت میں تبدیلی کرنے کی کوشش کرے، اگر صحیح شیعہ ہو تو اس کے مقابل پہ آ جاؤ، بغیر اس کے کہ وہ کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اب آپ سمجھے کہ وہ کون سی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں.
کہ جن کے لیے حسین نے کربلا کو بسایا. آپ کو بظاہر سامنے کچھ نظر نہیں آئے گا. عاشور کے دن بس آپ کو اتنا ہی نظر آئے گا کہ حسین گئے, صبح سے جنگ شروع ہوئی, عصر عاشور ختم ہو گئی, زہرا کا لال قتل کر دیا گیا. آپ کو اس وقت کچھ نہیں دکھائی دے گا. لیکن ہاں, خدا کی قسم, عاشور کے بعد آپ کسی کو شراب پیتا ہوا دیکھیں گے. شراب پی رہا ہوگا لیکن حرام سمجھ کر, گناہ سمجھ کر. عاشور کے بعد یہ امتیاز قائم کر دیا کہ محرم کون ہے, نامحرم کون ہے. ظالم ظلم تو کرے گا, لیکن اپنے آپ کو ظالم سمجھ کر کہیں نہ کہیں اس کا ضمیر جھنجھوڑ رہا ہوگا کہ یہ تو نے کیا تو ہے لیکن اچھا نہیں کیا. حسین کا یہی تو فیض ہے کہ حسین نے عاشور کے بعد حق کو حق ثابت کر دیا, باطل کو باطل ثابت کر دیا. صلوات بھیجیے بر محمد والے. تو محرم ہو گئی, حسین کربلا پہنچ گئے. مسلسل آپ مصائب سن رہے ہیں میرے عزیزوں. دیکھیے, فضائل کتنے ہی اعلیٰ درجے تک کیوں نہ ہو جائیں, لیکن اگر آنکھ سے آنسو نہ نکلیں, اور یہ رلانا میری ذمہ داری نہیں ہے. آپ یہ نہ سوچئے کہ میں مصائب کیا پڑھ رہا ہوں, آپ یہ سوچئے کہ کربلا میں اپنے آپ کو پہنچا دیجیے, اور سوچئے کہ حسین کا گھوڑا چلتے چلتے رک گیا. حسین نے ایک نہیں, دو نہیں, کئی سارے گھوڑوں کو بدلا, لیکن کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھا. حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. فاطمہ زہرا کا لال کربلا پہنچ گئے. تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے خیمے لگانے کا حکم دیا. زمین کے بارے میں پتہ کر لیا. یہ سارے مصائب آپ نے سن لی. بنی اسد کو بلایا کہ یہ زمین میں خریدنا چاہتا ہوں. حسین نے 60,000 دینار کے اندر اس زمین کو خریدا, بینامہ علی اکبر کے نام کیا. عزیزوں, کوئی یہ نہ کہے کہ حسین جنگ کرنے کے لیے گئے تھے. جنگ کرنے والا کسی میدان میں جاتا ہے. حسین نے سب سے پہلے زمین خرید کر اپنا گھر بنایا, اپنی ملکیت میں پہنچ گئے. علی اکبر کے نام انہی کو واپس کر دیا کہ چند شرطوں کے ساتھ یہ تمہیں کو استعمال کی اجازت ہے. سب سنتے رہتے, لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں, دل دہلانے والی بات تو یہ ہے کہ حسین کربلا پہنچے ہیں, اس سے پہلے مقابلہ حر سے ہو گئے. حر نے لجام فرس پر ہاتھ ڈال دیا. لجام فرس پر ہاتھ ڈالا. امام حسین نے کہا حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھی. حسین, اگر تمہاری ماں فاطمہ کے علاوہ کوئی اور ہوتی تو میں بھی یہ جملہ کہتا. یہی احترام سیدہ تھا جو حر کو بچا کر لے گیا تھا. عزاداران مظلوم کربلا شب عاشور, حر پریشان ہیں. غلام نے دیکھا, بھائی نے دیکھا, پریشانیاں کی کیا بات ہے, تو لشکر کا سپہ سالار ہے, گھبرا کیوں رہا ہے؟ کہ تمہیں نہیں معلوم میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان میں محسوس کر رہا ہوں. کا ارادہ کیا ہے؟ کیا جنگ چھوڑ کر جانا چاہتا ہے کہ نہیں؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ التش التش کی آوازیں آ رہی؟ تو گھبرا کیوں رہا ہے؟ ہم تیرے ساتھ چلیں گے. غلام بھی, بھائی بھی, بیٹا بھی حر کے ساتھ. لیکن عزیزان گرامی, ایک مقتل کی روایت یہ بھی ہے, میں نے علماء سے سنا کہ حر اپنے گھوڑے کو پانی پلا کر اپنے خیمے میں پہنچا تو خیمے کے کونے میں حر کی بیٹی بیٹھی ہوئی گریا کر رہی. باپ تھا, تڑپ گیا. باپ نے بیٹی سے سوال کیا ہے, میرے لال تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟
کہ بابا اگر میں بتاؤں گی تو ناراض ہو جائے گا. کہ میں وعدہ کرتا ہوں ناراض نہیں ہوں گا, بتا تو صحیح تیرا گریے کا سبب کیا ہے. کہ بابا یہ جو ہمارے دشمن کے خیمے لگے ہوئے ہیں, آج شام کو میں کھیلتے کھیلتے ان خیموں کے قریب پہنچی, ایک چھوٹی سی بچی آئی, اس نے میرا استقبال کیا, میرے ساتھ سارے خیموں کے طرف گئی. ایک مرتبہ ہمیں کھیلتے کھیلتے پیاس محسوس ہوئی, میں نے اس بچی سے کہا بچی اگر تھوڑا سا پانی ہو تو مجھے پلا دو. وہ بچی بے چین ہو گئی, کبھی ایک خیمے میں جاتی ہے, کبھی دوسرے خیمے میں جاتی ہے, کبھی تیسرے خیمے میں جاتی ہے. جب بچی کو پانی نہ پیا ملا تو بچی نے میرا ہاتھ پکڑا, پکڑنے کے بعد ایک خیمے میں گئی, دیکھا کہ ایک گہوارہ ہے, اس میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے. اجرکم اللہ, خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سے. وہ بچی مجھ سے کہنے لگی بہن اگر خدا کی قسم اس بھائی کے حصے کا بھی پانی ہوتا تو میں تجھے پلا دیتی. عزاداران سید الشہداء, حر جو ہے وہ بیٹے غلام اور بھائی کے ساتھ حسین کی طرف بڑھا. 1 منٹ کے لیے روکنا چاہوں گا. دیکھیے معافی کے لیے آیا ہے. اگر ہم میں کسی میں نا اتفاقی ہو جاتی ہے اور کوئی معاف کرتا ہے, صلح کرانے والا بھی, کہ تمہیں نہیں معلوم انہوں نے ہمیں یہ برا کہا, یہ برا کہا, یہ برا کہا, یعنی 2-4 باتیں جتا تو دیتا ہے نا کہ اس نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. اللہ رے کرامت امام مظلوم کربلا حسین کے پاس حر آیا ہے نا, یہ نہیں کیا کہ تو نے یہ کیا, ایک مرتبہ سینے سے لگایا, انت حر فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی. عزاداران مظلوم کربلا, سب سے پہلے اگر کسی کو اجازت ملی ہے تو حر کو ملی. حر کا بیٹا جو ہے علی ابن حر میدان کربلا میں پہنچا. حسین نے روکا نہیں, حسین نے روکا نہیں, اجازت دے دی. میدان میں پہنچا, اپنے بابا کو آواز دی. بیٹے کی آواز سن کر حر جو ہے وہ مقتل میں اپنا سفر شروع کرتا ہے. اس سے پہلے کہ حر بیٹے کے لاشے پر پہنچتا, دیکھا کہ سیدہ کا لاش علی کے لاشے پر بیٹا اپنے سر, اس کے سر کو اپنی آغوش میں رکھے ہوئے ہے. ایک مرتبہ حر طلب گیا, آقا کئی غلاموں کے سروں کو آقا اپنے آغوش میں رکھتا ہے, غلام کا سر ہے. کہ نہیں حر, ہم سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ ضعیف باپ جوان کے لاشے پر آئے. جوان کے لاشے پر میں کہوں گا مولا ارے حر کے بیٹے کا لاشے پر آپ پہنچ گئے, ابھی کچھ لمحے گزریں گے, آپ کا اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا. کون ہوگا جو اکبر کے لاشے پر پہنچے گا؟ مولا آپ ہوں گے, تنہائی ہوگی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ مَا تَمْنُونَ.